أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں یتیموں کے مال ناحق مال کھانے اور اس کو ضائع کرنے کا بیان تھا۔ یہاں سے ورثاء کے حق تلفی کا بیان ہے کہ وارثوں کے حق تلفی نہ کرو۔ عربوں میں رواج تھا کہ خواتین کو حصہ نہیں دیتے تھے، اور آج یہ مسلمانوں میں بھی اللہ معاف فرمایا گاؤں دیہات میں پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا، نابالغ بچوں کو نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کو حصہ دیا جائے، موروث کی میراث ان کو دی جائے تو دشمن کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ان کو حصہ نہ دیا جائے۔ شریعت مطہرہ نے اس غلط رسم اور جو رسم بد جو ہے اس کی جڑیں کاٹ دی اور کہا کہ نہیں، سب کو حصہ ملے گا، مرد ہوں عورتیں ہوں، بالغ ہوں نابالغ ہوں۔ اب اس حصوں کی بھی تفصیلات بھی بیان کی۔ یہ آیت دراصل مقدمہ ہے آئندہ آنے والی آیات کا، جس کے اندر تفصیل سے ورثاء کے حصوں کا بیان ہے۔ یہ اس کا مقدمہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون بیان کر دیا کہ ہر وارث حصے دار ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے اس کے وارث بننے کے لیے، سوائے چند چیزوں کے جس میں وہ محروم ہوتا ہے، وہ الگ چیزیں ہیں جو معنی من الارث چیزیں ہیں، لیکن باقی ہر ایک وارث بنتا ہے۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو چھوڑ جائیں والدین، ماں باپ، والاقربون، اور رشتہ دار، یعنی والدین یا جو بھی رشتہ دار جس کا وہ وارث بنتے ہیں مرد لوگ، ان کو بھی حصہ ملتا ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں، والاقربون، اور جو قریبی رشتہ دار، مما قل منہ وکثر، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خواہ وہ تھوڑا مال چھوڑے زیادہ مال چھوڑے، ان کا حصہ ہے، مردوں کا، عورتوں کا، بالغ نابالغ، نصیب مفروضہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ ہے۔ نصیب مفروض اللہ نے اس کو فرض کر دیا ہے، یہ واجب اور فرض ہے حصے کا دینا۔ اس کے بعد یہ تو وہ لوگ ہیں جو مستحقین میراث ہیں، لیکن جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس وقت اور لوگ بھی آ جاتے ہیں، عزیز و اقارب میں ایسے لوگ جو میراث کے حقدار نہیں ہیں، یا یتیم آ جاتے ہیں، غریب آ جاتے ہیں، فرمایا کہ ان کو بھی کچھ دے دو اس میں سے، جو بالغ لوگ، نابالغ نہیں، جو بالغ لوگ، اگر نابالغ ہیں اگر وارث تو اس میں سے تو کچھ نہیں دے سکتے جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گے، پھر ان کو اچھی بات کہہ دو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ الْقُرْبَى، جب حاضر ہو جائے تقسیم کے وقت اولو القربا، رشتہ دار، یعنی اس سے وہ رشتہ دار مراد ہے جو وارث نہیں ہے، والیتام، اور یتیم لوگ، مسکین لوگ، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس میں سے ان کو بھی کچھ کھلا دو، کچھ حصہ دے دو۔ مثلا اناج تقسیم ہو رہا ہے، پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، کھیتی تک، تو اس میں سے کچھ ان کو بھی دے دو حصہ۔ تبرعاً، یہ ضروری واجب نہیں ہے، پہلے واجب تھا بعد میں منسوخ ہو گیا،
وارثوں کا حصہ جو ہے نا وہ دینا واجب ہے، اور ان کو دینا یہ تبرع ہے، یہ استحبابی حکم ہے۔ فارزقوہم منہ وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کو کہو ان کو اچھی بات، یعنی اگر حصہ نہیں دے سکتے، مجبوری ہے کہ وہ جو یتیم بچے ہیں جن کا وہ مال ہے تو کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر ان کو اچھی بات کہہ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خدا خوفی کے لیے ایک نصیحت فرمائی کہ دیکھو اپنے اندر خدا خوفی پیدا کرو، یہ معاملات تمہارے ساتھ بھی کل کو پیش آ سکتے ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر کل کو اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور اولاد چھوڑ جائیں، خوف اور جن کو ان کے بارے میں خوف اور اندیشے ہیں، خوف و علیم جن کے بارے میں خوف رکھتے ہیں، اندیشے رکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا، تو انہیں چاہیے تو اللہ سے ڈرے، لہذا جو وارث ہیں جو بنتے ہیں ان کو دیں، خواہ وہ یتیم بچے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، اور جو اس طرح لینے کے لیے آ جائے تو ان کو بھی کچھ دے دیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ وہ تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہیں، ایسی بات نہ کریں کہ جس سے یعنی اس وراثت یا حصوں میں کوئی فرق پڑتا ہے، ایسا کام نہ کریں، بلکہ قولاً سدیدہ، سیدھی بات، صحیح بات کریں جس سے ان کی تسلی ہو جائے، یعنی وہ جو غریب اور یتیم آئے ہیں ان کے ساتھ اچھی بات کریں جس سے ان کی تسلی ہو جائے اور وہ تسلی سے واپس چلے جائیں، انہیں ڈانٹ ڈپٹ یا اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر یتیموں کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی سزا کا بیان کر رہے ہیں کہ یتیموں کا مال کھانے والوں کی سزا کیا ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلما، ناحق کھاتے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وہ روٹی نہیں کھا رہے ہیں، وہ رزق نہیں کھا رہے، بلکہ وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ۔ اس لیے بعض نے کہا ہے کہ وہ جو لقمہ ناجائز اور حرام لقمہ جو انسان کے اندر جاتا ہے دراصل وہ آگ ہوتی ہے، لیکن وہ بظاہر مزے سے اندر جا رہا ہے، لیکن جب وہ قبر میں جائے گا تو وہ آگ ظاہر ہو جائے گی، قیامت کے دن وہ آگ ظاہر ہو جائے گی۔ اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے، جس طریقے پر ماچس کی تیلی کے اوپر آگ لگی ہوتی ہے، مسالہ آگ ہے لیکن جب رگڑا دیتے ہیں تو آگ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر یہ اپنے پیٹوں کے اندر جو یتیموں کا ناحق مال کھا رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، لیکن آگ کا ظہور کب ہو؟ قبر میں جائیں گے آگ کا ظہور ہو جائے گا، آگ ظاہر ہو جائے گی، قیامت دن آگ ظاہر ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے منہ سے، کان سے، ہر سوراخ سے آگ نکلے گی۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ جہنم میں پہنچیں گے، سعیرہ جہنم میں، یصلون وصل سے، ان قریب وہ پہنچیں گے جہنم۔ تو گویا کہ یتیموں کا مال کھانا دراصل حقیقت میں آگ ہی کھانا ہے، حقیقت میں آگ کھانا، جس طریقے پر غیبت کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ غیبت کر رہے ہیں جیسے اپنے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، یعنی اس کے وہی اثرات ہوتے ہیں، جیسے ایک مردہ گوشت کھایا جائے تو انسان کے جسم پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں تک جو ہے اس یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے کی مذمت اور ورثہ کے مال میں خرد برد کرنے کی مذمت تھی، اور اگلی آیات مبارکہ میں یہاں سے پوری تفصیل کے ساتھ حصوں کا بیان ہے کہ کون سے وارث کو کون سا حصہ ملتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔